اب یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا گیا تھا۔ شمشاد احمد خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہی شہباز شریف کے ساتھ یا جو بھی پاکستان سے وہاں پہ طلب کیا جائے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ البتہ عمران خان کے حوالے سے اگر وہاں پہ بات ہوئی تو پھر شہباز شریف کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشاد احمد خان پاکستان کے ایک مؤثر اور کامیاب سیکرٹری خارجہ رہے ہیں۔ ان کی بات کو آج بھی وزن دیا جاتا ہے۔ وہ اس حکومت کے اس رجیم کے حق میں بات بہت کم کرتے ہیں، تاہم وہ عمران خان کے حوالے سے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ ان کی طرف سے آج ایک بیان سامنے آیا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے، اس پر کئی ویلاگرز نے بات کی ہے اور کھل کر جم کر بات کی ہے۔ ان میں شہباز گل ہے، عمران ریاض خان ہے، دیگر بھی ہیں۔ ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جو کوئی زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ نے کیا ہے وائٹ ہاؤس میں، تو پاکستان سے بھی جب یہ لوگ جائیں گے، ان کے اشارے اس طرف ہے کہ پاکستان سے وزیر اعظم یا کوئی بھی ٹرمپ کے سامنے جاتا ہے تو اب زیلنسکی کے بعد اس کی باری ہوگی۔ گویا ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی زیلنسکی کے ساتھ ہوا وہی پاکستان کی قیادت یا ٹرمپ کے ساتھ جا کے ملے گی، وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ جس طرح سے زیلنسکی نے جنگ کو چھیڑا، جس طرح سے باقی یورپی ممالک نے ان کی حمایت کی، ٹرمپ ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے پاکستان نے بھی یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا۔ اب یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا گیا تھا۔ کیسے فراہم کیا گیا یہ تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پہلے برطانیہ کے ذریعے اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ شارٹ روٹ کے لیے چیک سلوواکیہ کے ذریعے اسلحہ یوکرین کو جاتا رہا۔ تو ٹرمپ کے اس حوالے سے پاکستان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اسلحہ یوکرین کو کیوں فراہم کیا۔ کل ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب شہباز شریف صاحب کو ملاقات کے لیے بلا لیں۔ ملاقات کے لیے شہباز شریف صاحب کا بھی شوق رہا امریکی صدور سے ملنے کا، تو ٹرمپ ان کو اپنے پاس بلائیں گے تو سب سے پہلے یہ سوال کر سکتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، تو شہباز شریف کے پاس کیا جواب ہوگا۔ شمشاد احمد خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہی شہباز شریف کے ساتھ یا جو بھی پاکستان سے وہاں پہ طلب کیا جائے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ زیلنسکی جیسا کوئی سلوک ہوگا اور یوکرین کی وجہ سے ہوگا۔ عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ ضرور سوال کر سکتے ہیں، تو شہباز شریف کو سوچ سمجھ کر جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا جواب دینا ہے۔ یوکرین کے حوالے سے پاکستان کا جو پہلے موقف تھا وہ آج موقف بھی برقرار ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، عمران خان جب حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ یوکرین کے حوالے سے ہم غیر جانبدار ہیں۔ امریکہ تک یہ بات پہنچائی گئی تو پھر رجیم چینج ہو گئی، شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے اور سارا کچھ بدل کے رہ گیا۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ جدھر امریکہ ہے ادھر ہم ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ امریکہ کا ساتھ دیں گے نہ روس کا ساتھ دیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو روایتی جس طرح کے پاکستان کے حکمران ہوتے ہیں بالکل وہی موقف اختیار کیا گیا کہ جدھر امریکہ ہے ادھر ہی ہم ہوں گے۔ آج بھی اگر پاکستان سے کسی کو بھی طلب کیا جاتا ہے یا پاکستان سے کوئی بھی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے، اول تو ٹرمپ اتنا کوئی سخت سوال پاکستان سے یوکرین کے حوالے سے نہیں کریں گے۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو پھر پاکستان کے پاس ایک ٹھوس جواب ہے کہ ہم ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، امریکی پالیسی کے ساتھ رہے ہیں، جو بھی امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے۔ کل جو بائیڈن صدر تھے، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں کہا ہم نے وہ کر دکھایا۔ آج بائیڈن نہیں، آج ٹرمپ صدر ہیں تو ہم آج صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب یہ جواب وہاں پہ دیا جائے گا تو ٹرمپ کے پاس پھر کوئی سرزنش کی کوئی وجہ رہ جائے گی؟ بالکل نہیں رہ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی شہباز شریف جا کے وہاں پہ بات کریں گے۔ البتہ عمران خان کے حوالے سے اگر وہاں پہ بات ہوئی تو پھر شہباز شریف کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے۔ بات ہم نے شروع کی تھی شمشاد احمد خان کے اس اسٹیٹمنٹ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب زیلنسکی کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ ایسا کچھ بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو باقی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے آج کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ وہ پوری کی پوری کارکردگی اپنی حکومت کی ان وزراء کے سامنے رکھیں گے۔ حالانکہ وزراء بھی حکومت کا حصہ ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونا چاہیے،
اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا یہ ایک لطیفہ ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کابینہ کو اپنی کارکردگی کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کو اس سے زیادہ کیا بتائیں گے؟ لطیفے سنائیں گے، لطیفوں کے بعد اجلاس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو باقی شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک یہ بہت بڑا اجلاس طلب کیا گیا، اور دوسرا IMF کا وفد بھی پاکستان آ چکا ہے۔ تو IMF کے وفد کی طرف سے جو شرائط اب تک رکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مان لی گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی ہماری حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ مشروط ہے IMF کی رضامندی کے ساتھ۔ اگر سارا کچھ آپ نے IMF کے کہنے پر، ان کی ڈکٹیشن پر کرنا ہے تو پھر حکومت بھی ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے حکومت کریں، اور پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچھے طریقے سے، جب ان کو پتا ہے کہ ہم نے ٹیکس لینا ہے تو وہ پھر مراد بھی اسی حساب سے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عطا عرض کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب آج قوم کو خوشخبری سنائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب قوم کو کیا خوشخبری سناتے ہیں۔ آج ویسے آئینی بینچ کا اجلاس بھی ہو رہا، وہی جو فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، اس پر ممدوح خیر صاحب نے کل ایک اور سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ یہ تو ان کی طرف سے بڑا گرم جواب دے دیا گیا، لیکن جب فیصلوں کی بات ہوتی ہے تو یہ سب سے آگے ہوں گے جو کہیں گے کہ بالکل سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو آج بھی اس کیس کی سماعت ہونی ہے، دیکھتے ہیں کون سا جج کیا اس حوالے سے گل کھلاتا ہے، کیا نیا بیان دیتا ہے، اور اس معاملے کو کب تک فائنل کیا جاتا ہے، کب اس کا فیصلہ آ سکتا ہے یا کب اس کا فیصلہ آئے گا۔ احسن اقبال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اسی طرح سے بہتر رہے، اسی طرح سے مضبوط رہے، تو اڑان پاکستان پروگرام کے تحت پاکستان 1000 بلین ڈالر کی، 1 ٹریلین ڈالر، 1000 بلین ڈالر کی اکانومی بن جائے گا۔ آج پاکستان کی اکانومی کی پوزیشن 376 بلین ڈالر ہے، اور اس میں یہ 3 گنا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ کہتے ہیں اگر پاکستان اسی طرح سے مستحکم رہا تو کیا پاکستان میں آج کل استحکام ہے؟ ایک طرف آپ کے ہاں دہشت گردی ہو رہی، اور اندرونی صورتحال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح سے سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس کے باوجود بھی احسن اقبال صاحب کو یہ خواب آ رہے ہیں کہ پاکستان اڑان پاکستان پروگرام کے تحت 1000 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن جائے گا۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں چونکہ انجینئر تھا اور میں نے نارووال میں انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جی انہوں نے نارووال میں ویٹرنری یونیورسٹی بنائی تھی، تو گویا ان کے دادا جی ویٹرنری ڈاکٹر تھے، جانوروں کے ڈاکٹر تھے، جن کو ڈنگر ڈاکٹر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال MBBS ڈاکٹر سے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے حوالے سے ویٹرنری ڈاکٹر کا زیادہ کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے جانوروں کا علاج کرنا ہوتا ہے جو اپنی بیماری بول کر نہیں بتا دیتے۔ احسن اقبال کی طرف سے سارا کچھ نارووال میں کر دیا گیا، حالانکہ یہ پورے پاکستان کے وزیر ہیں، پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا پروگرام ہے وہ انہوں نے بتا دیا۔ ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے کیا متوام میں ان کے ساتھ کسی فیملی کی طرف سے تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کی گئی، بلکہ انہوں نے ان کو دیکھتے ہی چور چور کے نعرے لگا دیے، اور انہوں نے پھر اس فیملی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، یہ وزیر تھے، جب تک انہوں نے ان کے گھر جا کے معافی نہیں مانگ لی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے، ایسے رجیم کے ہوتے ہوئے 1 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن جاتا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ UAE سے 1.5 سال میں 1000 سے زائد پاکستانی ملک بدر کیے گئے۔ ستمبر 2023 سے جنوری 2025 تک 4740 سزا یافتہ پاکستانی قیدیوں کو ملک بدر کیا گیا، 50,000 ویزا درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ اور ہمارے حکمران جو دعوے کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ دوستی کے، قربت کے، تو ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ دبئی سے اتنے زیادہ پاکستانی کیسے نکال دیے گئے، کیسے ان کے ویزے مسترد ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی رجیم کو دینا چاہیے، بلکہ ان سے جواب لینا چاہیے کہ آپ کے کیسے ان حکمرانوں کے ساتھ مراسم ہے، کیا آپ کے وہ ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے مقاصد ہیں، پاکستان کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا، پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ تو دبئی پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا آمدنی کا، روزگار کا ذریعہ تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان کی پالیسیوں کے باعث ان سے جواب تو بہرحال لینا بنتا ہے، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سے جواب لے گا تو کون لے گا؟ اللہ حافظ۔